بنیان سے ٹکرائیں۔ وہ کئی بار شکیلہ بی بی کو ایسی بنیانوں میں دیکھ چکا تھا، مگر آج اسے ایک عجیب قسم کی جھجک محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی نگاہوں کا رخ دوسری طرف پھیر لیا اور گھبراہٹ میں کہا، کیسا گز بی بی جی؟ شکیلہ نے جواب دیا، کپڑے کا گز۔ ایک گز تو یہ تمہارے سامنے پڑا ہے، یہ لوہے کا ہے۔ ایک دوسرا گز بھی ہوتا ہے جو کپڑے کا بنا ہوتا ہے۔ جاؤ 6 میں جاؤ اور دوڑ کے ان سے یہ گز لے آؤ۔ 6 نمبر کا فلیٹ بالکل قریب تھا۔ مومن فوراً ہی کپڑے کا گز لے کر آ گیا۔ شکیلہ نے یہ گز اس کے ہاتھ سے لیا اور کہا، یہیں ٹھہر جاؤ، اسے ابھی واپس لے جانا۔ پھر وہ اپنی بہن رضیہ سے مخاطب ہوئی، ان لوگوں کی کوئی چیز زیادہ دیر اپنے پاس رکھ لی جائے تو وہ بڑھیا تقاضے کر کر کے پریشان کر دیتی ہے۔ ادھر آؤ، یہ گز لو اور یہاں سے میرا ناپ لو۔ رضیہ نے شکیلہ کی کمر اور سینے کا ناپ لینا شروع کیا تو ان کے درمیان کئی باتیں ہوئیں۔ مومن دروازے کی دہلیز میں کھڑا تکلیف دہ خاموشی سے یہ باتیں سنتا رہا۔ رضیہ، تم گز کھینچ کر ناپ کیوں نہیں لیتی؟ پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا، تم نے ناپ لیا اور میرے بلاؤز کا ستیہ ناس ہو گیا۔ اوپر کے حصے پر اگر کپڑا فٹ نہ آئے تو ادھر ادھر بغلوں میں جھول پڑ جاتے ہیں۔ کہاں کا لوں اور کہاں کا نہ لوں، تم تو عجیب مخمصے میں ڈال دیتی ہو۔ یہاں کا ناپ لینا شروع کیا تو تم نے کہا ذرا نیچے کا لو، ذرا چھوٹا بڑا ہو گیا تو کون سی آفت آ جائے گی؟ بھائی واہ، چیز کے فٹ ہونے میں ہی تو ساری خوبصورتی ہے۔ سوریا کو دیکھو کیسے فٹ کپڑے پہنتی ہے، مجال ہے جو کہیں شکن پڑے، کتنے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں ایسے کپڑے۔ لو اب ناپ لو۔ یہ کہہ کر شکیلہ نے سانس کے ذریعے سے اپنا سینہ پھلانا شروع کیا۔ شکیلہ نے جب سینے کی ہوا خارج کی تو مومن کو ایسا محسوس ہوا اس کے اندر ربڑ کے کئی غبارے پھٹ گئے ہیں۔ اس نے گھبرا کر کہا، گز لائیے بی بی جی، میں دے آؤں۔ شکیلہ نے اسے جھڑک دیا، ذرا ٹھہر جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے کپڑے کا گز اس کے ننگے بازو سے لپٹ